हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट गाइडर चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एफए जनरल उर्दू लाजमी की कोड नंबर 363 की बुक की तैयारी किस तरीके से करनी है। जो ऑटम 2018 के स्टूडेंट हैं जिनके पेपर अब स्टार्ट हो गए हैं, अप्रैल में स्टार्ट हो गए हुए हैं, तो उनकी बुक की उर्दू की तैयारी किस तरीके से करनी है वो आज मैं आपको बताऊँगी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कीजिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके और वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। ठीक है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को कीजिए प्रेस फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स के लिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोस अपलोड करूं स्टडीज़ के रिलेटेड, मेक ओवर, हेल्थ केयर और साथ कुकिंग के रिलेटेड, तो आपको अपडेट्स मिलती रहें। और हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। चले बिना किसी देर के आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैं उर्दू लाजमी की बात कर रही हूँ। उर्दू लाजमी की ये जो बुक है, इसकी तैयारी मैं सोचती हूँ कि उर्दू की तैयारी बेसिकली हमारी पूरी बुक जो है वो ही हमने पढ़नी होती है। मतलब कि अगर आप अपना पूरी बुक को 2 से 3 मरतबा स्टडी कर लें तो आपका पेपर जो है 100% जो है आपका रेडी हो जाता है आपका पेपर। आपको कोई गैस या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेरी मुताले पाकिस्तान की वीडियो में, थर्ड पार्ट की जो वीडियो, उसमें कमेंट आया कि आप मुझे बता दीजिए उर्दू लाजमी की जो एफए की बुक है उसके गैस पेपर्स। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो गैस भी बता देती हूँ, लेकिन है कि आपने बुक की भी तैयारी करनी है। तो जो गैस है वो मैं आपको पहले बताती हूँ, बाद में बुक के तरफ लेकर जाती हूँ। ये देखिए, जो हमारे शुरू होता है वो सबसे पहले सियाको सबाक शुरू होता है हमारा। सियाको सबाक के हवाले से मुंदरजा झैल इक्तसाबात की तशरीह करें। मैं आपको पहले सारे सियाको सबाक के जो पार्ट्स हैं वो बता रही हूँ, वो आपने पहले याद करने हैं। जिस तरह के मैं पहले बता रही हूँ, गुलामों के हालात और उनकी अक्ल और आदात इंसानी हालात से लेकर कानून बनाने वाले कादर मुतलिक की मर्ज़ी है। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से ख़त्म होगा। ये आपको 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, 2 में से आपने दोनों ही करने होंगे, कोई चॉइस नहीं होगी इसके बीच में, आपने दोनों करने होंगे। ये 20 नंबर के आपको सारे क्वेश्चन जो हैं 20-20 नंबर के आएंगे, तो आपने ये याद कर लेने हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तकरीबन 11 पैराग्राफ मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, लेकिन अगर आप ये याद कर लेंगे तो इनमें से भी आ जाएंगे आपको, लेकिन बाद में बुक से भी बताऊंगी। तो आपने जो पहला पैराग्राफ स्टार्ट करना है वो गुलामों के हालात और इन की अकल और आदात इंसानी हालात से लेकर, ये बीच में दरमियान से पैराग्राफ है वो मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, बस शुरू से और लास्ट की लाइन लिख दी है। कानून बनाने वाले कादर मुतलिक की मर्ज़ी है। सेकंड पैराग्राफ जो हमारा है वो है रवायात की तश्कील और नशोनुमा अगरचा एक महसूस तमद्दन। फिर उसके बाद पैराग्राफ दरमियान में फिर लास्ट की लाइन लिख दी है, इसकी अहमियत को अपनी जगह पर मुस्लिम है। ये आपके आएंगे, ये पैराग्राफ आपको आएगा कंप्लीट। इसका वो कहेंगे आप इसकी पैराग्राफ को रीड करें। रीड करने के बाद आपने सियाको सबाक इसका लिखना है। उसके बाद आपने इसकी तशरीह लिखनी है, इस पैराग्राफ की डिटेल में बतानी है, मतलब कि आपने, ठीक है। ये हो गए 2। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो अहले हिंद अपनी मौजूदा हालत को डैश, फिर मैंने सारा लिखने दरमियान में पैराग्राफ, फिर के क्या कहा जाता है यहाँ तक। फिर शादी की थी कमबख्त कहेंगे, फिर यहाँ से पैराग्राफ, लेकिन कोई भी पहली जमात से आगे नहीं बढ़ा, ठीक है, यहाँ तक। फिर 5वां जो है, फिर वो यहाँ से मीसू के हैदर अली और इसके बेटे, फिर दरमियान में पैरा, फिर इज़्ज़त के गले पर छुरी चलवा दी। फिर छठा जो पैरा है वो है मैं खरादती वाला हूँ, वहीं पैदा हुआ और वहीं के आगे आपने लिखना है, एक सेकंड, परवान चढ़ा मगर आज इस आगोश मादर जैसे शहर में अजनबी और घबराया हुआ। फिर बाद में दरमियान का पैराग्राफ लास्ट लाइन है मरकज़ बनी हुई। फिर जो 7वां पैराग्राफ है वो है खबरदार किसी औरत के लिए ये जायज़ नहीं। फिर दरमियान में पैराग्राफ, फिर लास्ट लाइन इसकी है इनको अपने लिए जायज़ हलाल किया है। 8वां पैराग्राफ जो है तू मेरे दिल के सिंहासन पर बैठ डैश, फिर और सिर्फ मेरे सांस में मोहब्बत को सुनेगी, ठीक है। अब 9वां पैराग्राफ जो है वो है
خدا نے انسان کو ایک ایسی ڈیش، پھر مطلب کہ پیراگراف درمیان کا، پھر لاسٹ لائن ہے آغاز و انجام خود سوچ لے. پھر 10واں جو پیراگراف ہے وہ ہے ادب انسانی زندگی کا ایک، پھر ڈیش خصوصیات کا آئینہ دار ہوتا ہے. یہ لاسٹ لائن ہے. ٹھیک ہے، میں نے شروع کی لائن اور درمیان کا پیراگراف تھا، آپ دیکھ لینا. شروع کی لائن اور لاسٹ کی لائن آپ دیکھ لینا، وہ پیراگراف آپ کا بن جائے گا. 11واں ہے اگر تیرے پاس دیکھنے والی آنکھیں ڈیش فریاد سن اور شرم کر. ٹھیک ہے، اب خلاصے میں آپ کو بتاتے چلوں سبق کے، جو ہمارے سبق ہیں اس کے خلاصے موسٹ امپورٹنٹ کون سے ہیں. اس میں سے 2 جو میں خلاصے آپ کو بتاؤں وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، وہ بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں مطلب کہ پاسٹ پیپرز میں بھی. تو اس لیے آپ نے نظریہ پاکستان اور ادب اور تہذیبی روایات، ٹھیک ہے، نظریہ پاکستان اور ادب اور تہذیبی روایات یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، لیکن باقی بھی آپ ریڈ کریں. دیکھیے، پہلا ہے ادب میں جذبے کا مقام، پھر دوسرا ہے نظریہ پاکستان، تیسرا ہے کایا کلب، چوتھا ہے امی، پانچواں ہے ادب اور تہذیبی روایات، چھٹا ہے لالچی وزیر، ساتواں ہے غلامی ایک لعنت. ٹھیک ہے، 8واں ہے ایک راستہ. یہ ہمارے سبق کے امپورٹنٹ خلاصے ہو گئے. اب ہم چلتے ہیں مطلب کہ آپ کا جو ہے نا خط اور مکالمے، وہ بھی آپ نے ریڈ کرنے ہیں، لیکن اس میں سے میں آپ کو بتاتی چلوں. یہ اپنے دوست کے نام خط لکھیے جس میں اسے چھٹیوں میں اپنے پاس آنے کی دعوت دیجیے. کہ مطلب کہ چھٹیاں ہوئی ہیں، آپ نے اپنے دوست کو اپنے پاس بلانا، اس کو دعوت دیں گے کہ چھٹیاں ہو گئی ہیں تو آپ میرے ساتھ چھٹیاں سپینڈ کرو، تو اس کی آپ نے ایک خط لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد مختصر سوالات کے جوابات آپ کو آئیں گے. آپ نے میں تو آپ کو بک سے بعد میں بتاؤں گی، لیکن جو امپورٹنٹ ہے وہ بتا رہی میں. ٹھیک ہے، 4 ادبی صنعتوں کے نام گنوائیے. ٹھیک ہے، 4 ادبی صنعتوں کے نام گنوانے ہیں آپ نے. اس کے بعد دوسرا کوشچن ہے ارکان تشیع کے نام لکھیے. پھر تیسرا ہے مکاتب نگاری کے مختلف اقسام بتائیے. چوتھا ہے مکاتب کے 5 مجموعہ کے نام لکھے. 5واں جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے بڑے چچا نے مسلم لیگی بچوں کا جلوس کیوں نہ دیکھنے دیا. چھٹا سوال ہے ناول آنگن کا موضوع کیا ہے. اب اگلا جو 7واں کوشچن ہے وہ ہے کہ معاون فعل کی تعریف کریں. پھر 8واں تشبیہ سے کیا مراد ہے. 9واں ہے لفظ اور نشر کے لغوی معنی کیا ہیں. اور پھر اس کے بعد مکالمہ آپ کو دے سکتے ہیں کسی بھی ٹاپک میں. مکالمہ کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، آپ 2 آدمیوں کے یا 2 خواتین کے درمیان جو بھی گفتگو کا مکالمہ دیا جاتا ہے اس کو باتیں کرنے کا 10 لائنیں لکھنی ہوتی ہیں، تو اس لیے ڈاکٹر اور مریض کے درمیان مکالمہ لکھیے. ٹھیک ہے، اب نیچے جو آ رہا ہے وہ درج ذیل اصناف پر نوٹ لکھیں. جو آپ کو ٹاپک دیے جائیں گے کہ آپ نے 2 میں سے ایک کرنے ہیں، جس طرح کہ مشہوری غزل اور پہلا ہے، پھر دوسرا ہے یوم اقبال کی تقریب کی روداد لکھیں. پھر اس کے بعد تیسرا ہے نعت، چوتھا ہے غزل، 5واں ہے قطعہ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ کا آ جائیں گے جو آپ کو بند یعنی کہ شعر دیے جائیں گے بند کی صورت میں، مطلب کہ 6 لائنیں اس کی لکھی ہوں گی، آپ نے اس کو تشریح کرنی ہے اس کی. تو پہلی جو ہمارا ہے وہ تھی صبح. شروع اور لاسٹ لائن بتا رہی ہوں میں، درمیان کا آپ پیراگراف بک سے دیکھ لیجئے گا، یہ بک سے آپ کو مل جائیں گی ساری چیزیں. پہلا تھی صبح، پھر اس کے بعد درمیان میں پیراگراف، پھر اس کے بعد امید اہل بیت کا گھر بے چراغ تھا. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے 6 لائنوں کا آپ کا یہ بند نما بنے گا. تو آپ نے یہ بند حل کرنا ہوگا تشریح کی طرح، مطلب کہ 2 کی طرح آپ نے تشریحاں کر کے ساری اس کی لکھنی ہوگی 6 لائنیں کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا ہے یہ نہ تھی ہماری قسمت ڈیش جو جگر کے پار ہوتا. یہ درمیان میں آپ دیکھ لینا، شروع اور لاسٹ کی لائن میں بتا رہی ہوں. تیسرا ہے ہم تجھ سے کس ہوس کی ڈیش، پھر اس کے بعد دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. ٹھیک ہے، فرشتے وضو کریں. پھر اس کے بعد جو ہمارا ہے چوتھا وہ ہے آئے سجادہ تات، پھر ڈیش ہماری مطلب کہ پیراگراف، پھر عابد ایسے تھے کہ سجدے کیے تلواروں میں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں گیس پیپرز. آپ کو 20 نمبر کی ساری چیزیں آئیں گی اور آپ نے حل کرنی ہوگی. امید ہے کہ آپ کو سارے گیس پیپر سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر نہیں آئے تو آپ کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور میری باقی ویڈیوز کی جو ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گی. ٹھیک ہے، اب میں بک سے آپ کو بتاتی ہوں کہ بک سے آپ نے کس طریقے سے اپنی تیاری کریں. تو آپ کو کوئی گیس پیپر کی ضرورت نہیں ہے، آپ ویسے ہی اپنے پیپر کو بہت اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، اب اگر آپ کے پیپر اب دیکھیں 2 یا 4 یا 5 دن بعد آپ کا پیپر ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے،
سب سے پہلے اپنے پورے چیپٹر کو ریڈ کرنا ہے. جیسا کہ پہلا چیپٹر یہاں پر دیا گیا سر سید احمد خان کا, تو آپ نے سٹارٹ سے ریڈ کرنا شروع کرنا ہے. جہاں اس کا چیپٹر ختم ہوتا ہے نا, یہاں تک, یہاں تک آپ نے چیپٹر ریڈ کرنا ہے. اس میں کیا ہوگا, آپ کا سارا چیپٹر ریڈ کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جتنے بھی کویشچن انہوں نے دیے ہوئے ہیں شارٹ کویشچن, وہ آپ کے سارے کلیئر ہو جائیں گے, سارے مائنڈ میں کلیئر ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ جتنی بھی انہوں نے دی ہوں گی مرکزی خیال اور خلاصہ جتنے بھی دیے ہوں گے تو وہ آپ کی کلیئر ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے مشکل الفاظ, جو الفاظ معنی آپ کو دیے جا رہے ہوتے ہیں بک کے ہر چیپٹر کے بعد, تو آپ نے وہ بالکل اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں. اس سے آپ کی جو ہوتی ہے نا, جو تشریح ہوتی ہیں اس کے سیاق و سباق, اس کے پیراگراف کی جو وہ کہتے ہیں مشکل الفاظ آپ نے اس کے لکھنے ہیں اور اس کے نمبرز آپ کو 20 ملیں گے, تو آپ نے اپنے 20 نمبر حاصل کرنے ہیں. تو الفاظ معنی آپ اپنا پورا چیپٹر ریڈ کر لیں تو آپ کے 20 نمبر یہ کویشچن آنسر بھی کلیئر ہو جائیں گے, خلاصہ تشریحیں بھی آپ کی ساری ہو جائیں گی. اس کے بعد آپ نے اسی طرح نا, آپ نے پورا اپنا جو بک ہے نا, اگر آپ اپنی پوری بک ریڈ کر لینا تو آپ کو کوئی بھی 2 سے 3 مرتبہ اگر آپ نے ریڈ کی ہو تو آپ کو وہ کوئی بھی کویشچن اٹھا کر دے دیں تو آپ کو اپنے پیپر حل کرتے وقت کوئی مشکل نہیں ہوگی, کیونکہ آپ نے پوری بک کو 2 سے 3 مرتبہ ریڈ کیا ہوگا. آپ کے دماغ میں ساری بک کے کچھ نہ کچھ ٹاپک آپ کے دماغ میں رہیں گے, تو جو بھی ریلیٹڈ اس کا کویشچن ہوگا تو آپ نے چیپٹر پڑھا ہوگا تو اس کے بیچ میں سے بھی انہوں نے اٹھا کر سوال دیا ہوگا تو آپ اس سے حل کر سکتے ہیں آسانی سے. تو آپ کو بالکل بھی گھبرانے کی مشکل کی ضرورت نہیں ہے. اردو بہت ایزی سبجیکٹ ہے, لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے, سمجھا جائے, اور پھر ہمیں آسانی ہوتی ہے پیپر میں حل کرنے کی. تو میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی ہیں, تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اگر پسند آئی ہو پلیز لائک کیجئے, شیئر کیجئے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اور مجھے دیجئے اجازت. سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے فار مور لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے, اور اپنا کمنٹ کر کے فیڈ بیک ہمیں دیجئے, ہمیں سپورٹ کیجئے. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک آسان سی مزیدار سی اپنی ہوم ریمیڈی, تھنگز میک اوور اور ساتھ اسٹڈیز کے ریلیٹڈ اپڈیٹس کے لیے. سبسکرائب تو کرنا ہی پڑے گا آپ کو, ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو ملتی رہیں, آپ اپڈیٹ رہیں. چلیں, یہ ایف اے کے ہو گئے, میں نے بی اے کے انگلش کے بھی گیسٹ پیپرز ڈالے ہوئے ہیں, تو انگلش کے میں اسلامیات کے اور ساتھ میں ڈالوں گی باقی سبجیکٹ کے بھی, جرنلزم کے بھی حوالے سے ڈالوں گی, میس کمیونیکیشن کے. تو مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. امید ہے کہ آپ کو میری تمام ویڈیوز پسند آئی ہوں گی. اللہ حافظ, فی امان اللہ.